تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تنہا مالک ہے، جس نے زمینوں اور آسمان کو اپنی کامل قدرت سے پیدا کیا، اور درود سلام ان تمام برگزیدہ پیغمبروں پر جو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا۔ سورۃ الرعد میں ارشاد ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ قرآن کریم زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم علوم و فنون کا خزینہ ہے، اور اس کا ایک موضوع قصص القرآن ہے، جس سے کہ اہل دانش احوال انبیاء سے موضوعات و عبرت حاصل کرتے ہیں۔ نسل انسانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہی افزائش نسل کا عمل شروع ہوا، اور ان کی اولاد میں حابیل اور قابیل ہیں۔ حابیل اور قابیل سے منسوب قصہ ہی ہمارے مقالے کا موضوع ہے۔ اس کی تفصیلات زیر بحث ہے۔ مسلم مورخین نے واقعہ حابیل اور قابیل کے بارے میں اپنی تصنیفات میں بیان کیا ہے۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان سے منسوب واقعہ تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل بن آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سرزد ہوا، اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ جس سبب سے حابیل قتل ہوا اس میں اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑے کی وجہ آدم علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ قربانی کا قبول نہ ہونا اس کا سبب تھا۔ جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو اس نے حسد میں آ کر حابیل کو قتل کرنا چاہا۔ اسی صورت میں حابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ گویا مقتول بھی اگر قاتل کو قتل کرنے کے پیچھے لگا ہو تو ایسی صورت میں دونوں جہنمی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلوار میں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم رسید ہوں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، قاتل تو ٹھیک ہے مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کو قتل کرنے پر حریص ہے۔ حابیل نے قابیل کے معاملے میں ہاتھ اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ وہ گناہگار نہ ہو۔ حابیل کا موقف تھا کہ میرا گناہ یعنی جو مجھے اس صورت میں ہوتا ہے جب میں بھی تجھے قتل کرنے پہ در پہ ہوں تو میرے گناہ کا بوجھ بھی تجھے پر ڈالا جائے گا۔ قتل کے بعد قابیل پریشان تھا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے۔ ابھی نسل آدم علیہ السلام موت سے دو چار نہیں ہوئی تھی، اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم انہیں نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کر گڑھا کھودا۔ قابیل کو تنبہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اس طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ کوے نے ایک دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمارا حقیقی بھائی یا ہمارا مسلمان بھائی ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قیامت تک لوگ اس پر لعنت کریں گے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، اور حابیل کو قیامت تک لوگ اچھا کہیں گے اور جنت کا وارث کہیں گے۔